ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے اوپر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر اپڈیٹس مل سکیں. تھینک یو. ہم میں سے ہر شخص کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں ریجیکٹ ہوا. اگر کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے کہ وہ کبھی ریجیکٹ نہیں ہوا تو وہ غلط کہتا ہے. بہت ہی چھوٹے چھوٹے ریجیکشنز جیسے کہ the number you have dialed is not responding at the moment سے لے کر بڑے بڑے ریجیکشن جیسے کہ تم یہ نہیں پڑھ سکتے یا آپ اس جاب کے لیے سلیکٹ نہیں ہو سکتے یا پھر بیٹا تمہاری شادی یہاں پہ نہیں ہو سکتی. یوں چھوٹے چھوٹے ریجیکشنز کو کاؤنٹر کرنے کے بعد ہم بڑے ریجیکشنز کے لیے تیار ہوتے ہیں اور فائنلی ایک دن ایسا آتا ہے کہ ہمیں بڑے بڑے ریجیکشنز کو فیس کرنے کی عادت ہو جاتی ہے. جو شخص بڑے ریجیکشنز کو فیس کرتا ہے یقیناً وہ شخص بہادر انسان کہلاتا ہے اور دنیا کے اندر اس کے کامیابی کے مواقع بھی زیادہ ہو جاتے ہیں. لیکن معاملہ خراب کہاں ہوا یہ سنیے. ہماری جنریشن جو کہ ملینیلز کہلاتی ہے اس کے اندر کچھ خوبیاں بھی ہیں اور کچھ خامیاں بھی ہیں. خوبیاں جیسے کہ ہم سب سے زیادہ ٹیکنالوجی یوزرز ہیں. ہمیں سے ہر شخص کے پاس اسمارٹ فون ہے. جن کے پاس اسمارٹ فون نہیں ہے ان کے پاس ٹیبلٹ ہے. ہماری جنریشن سب سے زیادہ تعلیم یافتہ ہے. آج سے 50 سال پہلے اگر ہم چلے جائیں تو تعلیم یافتہ لوگ خال ہی نظر آتے تھے. لیکن ہماری جنریشن نے وہ تمام ریکارڈ بریک کیے ہیں. ہم پہ ریسرچ ہو رہی ہے, ہم پہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں جنہیں آپ کو بھی پڑھنا چاہیے, سمجھنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ہم ہی وہ جنریشن ہے جن کو سب سے زیادہ سیوک سینس ہے. سب سے زیادہ ویلفیئر ورک کرنے والی ہماری جنریشن ہی ہے. لیکن خرابی کہاں ہے؟ ہمیں کچھ خامیاں بھی ہیں. خامیاں یہ کہ ہم بہت زیادہ بے صبر ہیں. ہم انتظار نہیں کر سکتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو آج ہم نے خواہش کی ہے وہ پوری ہو جائے اور ہمیں تھوڑا سا بھی ویٹ نہ کرنا پڑے. ہمیں پیشنس کی کمی ہے. اور دوسری بڑی خرابی یہ کہ ہمارے اندر مذہب سے دوری ہے اور ہم فیتھ کو زیادہ توجہ نہیں دیتے. یہی وجہ ہے کہ ہماری جنریشن کے اندر سب سے زیادہ ڈپریشن ہے, سب سے زیادہ سوسائڈ ریٹ ہے. میں اپنے ایسے دوستوں کو جانتا ہوں جو کہ 30 سال 35 سال کی عمر میں ڈپریشن سے اور ہارٹ اٹیک سے وفات پا گئے. آج سے 30 سال پہلے 40 سال پہلے جائیں تو ہارٹ اٹیک ایسی بیماری تھی جو کہ بہت ہی بوڑھے لوگوں کو ہوا کرتی تھی یا 50 ابو لوگوں کو ہوا کرتی تھی. لیکن آج یہ بیماری نوجوانوں کے اندر عام ہے. جب ان تمام خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ ہم پریکٹیکل لائف کے اندر جاتے ہیں, ایک ملینیل جسے زندگی بھر یہ بتایا گیا ہے کہ یو کین ڈو اینی تھنگ یو وانٹ, یو کین ہیو اینی تھنگ یو وانٹ. جب وہ پریکٹیکل فیلڈ کے اندر جاتا ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں جو چاہوں گا میں کر لوں گا, میں جو چاہوں گا میں حاصل کر لوں گا, گاڑی بنگلہ ہائی سیلری اچھی جاب. لیکن جب وہ پریکٹیکل فیلڈ کے اندر جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور ہے. وہ ایک انٹرویو دیتا ہے, اس کے جواب میں ایک انٹرویو کال کا ریجیکشن اس کے سینے پہ آ کے لگتا ہے. سنبھلتا ہے, اس کی سیلف اسٹیم اس کو سنبھالتی ہے. وہ ایک اور انٹرویو کے لیے جاتا ہے, ایک اور ریجیکشن اس کو ملتی ہے. تیسرے انٹرویو کے لیے جاتا ہے, اس کو تیسری ریجیکشن ملتی ہے. پھر لاتعداد ریجیکشن کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ ملینیل اس ریجیکشن کے لیے تیار نہیں ہوتا, لہٰذا وہ ڈپریسڈ ہو جاتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے. سو دس از واٹ ہیپن ٹو می اینڈ دس از واٹ کین ہیپن ٹو یو. دس از اے ریالٹی اینڈ وی ہیو ٹو فیس اٹ. ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ وی کین ڈو اینی تھنگ, بٹ ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کہاں کہاں ریجیکٹ ہو سکتے ہیں, کہاں کہاں ٹھکرائے جا سکتے ہیں, کہاں کہاں ہماری لمیٹیشنز ہیں. آج میں بہت زیادہ ٹریننگز کرا رہا ہوتا ہوں اور میرا جو سب سے مشہور ٹاپک ہے وہ انٹرویو اسکلز کے اوپر ہے. جب میں پہلی دفعہ انٹرویو کے اندر ریجیکٹ ہوا اور دوسری دفعہ ریجیکٹ ہوا تھا, تیسری دفعہ ریجیکٹ ہوا تھا, تو میں نے بھی گھر آ کے یہ کہا تھا کہ اب میں کہیں پہ اپلائی نہیں کروں گا, کہیں پہ جاب کے لیے نہیں جاؤں گا. کہ میں بھی ایک ملینیل ہوں, میں بھی یہ سوچ کے گیا تھا کہ میں یوں انٹرویو دوں گا اور میں یوں ہی کامیاب ہو جاؤں گا. لیکن جب مجھے پے در پہ ریجیکشنس ملی تو میں بھی اندر سے ٹوٹ سا گیا. لیکن پھر فیملی سپورٹ, دوستوں کی موٹیویشن اور ان تمام چیزوں کے ملاپ سے میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور میں نے ایک چیز کی, وہ یہ کہ میں جب بھی انٹرویو دے کے آتا تو میں اس انٹرویو کے بارے میں ریسرچ کرتا کہ کہاں کہاں میں نے غلطیاں کی اور میں کس طرح اس کو امپروو کر سکتا ہوں. اور ہر دوسرے دن کے ساتھ ساتھ میرے انٹرویوز امپروو ہوتے گئے. آج میں اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہوں کہ کوئی بھی HR پرسنل میرا انٹرویو لے لے, میں کاؤنٹر کر سکتا ہوں. تو جب بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کسی موقع کے اوپر ریجیکٹ ہو سکتے ہیں تو آپ نے کرنا صرف یہ ہے کہ اس چیز کو اٹیمپٹ ضرور کرنا ہے اور اس کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ کہاں پر آپ سے غلطی ہوئی اور پھر دوبارہ اس چیز کو اٹیمپٹ کرنا ہے. یقیناً آپ نے جو پہلے غلطیاں کی تھیں وہ دوبارہ نہیں کریں گے. اور اسی طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ ٹرائز کر کے آپ اپنے اس مقصد کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں. جو ایک موٹیویشنل اسپیکر ہے اور ایک آتھر ہے اور اس نے ایک بک لکھی ہے جس کا نام ہے ریجیکشن پروف. بک کے اندر اس نے بتایا کہ اس نے کس طرح 100 دن تک اپنے ریجیکشن سے جنگ کی, اپنے آپ کو ایسی ٹاسک دی, ایسے ایکشنز کے اندر ڈالا جہاں پہ اس کو پورا یقین تھا کہ وہ ریجیکٹ ہوگا, تاکہ وہ اپنے آپ کو ریجیکشن پروف بنا سکے, ریجیکشن کو کاؤنٹر کرنے والا بنا سکے. فائنلی ایٹ دا اینڈ آف 100 ڈے اس نے ایک بک لکھی اور اس نے 3 باتوں کے اندر اپنی ریجیکشن تھیوری کو سمرائز کیا. پہلی بات, ریجیکشن از اے مسل. جتنا زیادہ آپ ریجیکشن کو ایکسپیرینس کریں گے اتنا زیادہ اپنے آپ کو مضبوط کر سکیں گے.
ریجیکشن از اے نمبر گیم. جتنے زیادہ آپ کے ٹرائز ہوں گے اتنے زیادہ آپ کے یس آنے کے امکانات بڑھتے جائیں گے. تیسری چیز، ریجیکشن کو اوائڈ کرنا ریجیکٹ ہونے سے زیادہ خطرناک چیز ہے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. السلام علیکم. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے اوپر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر اپڈیٹس مل سکیں. تھینک یو.